نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی، نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ کار اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ کر لی، لیکن ہمیشہ اپنی توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی اور مساج کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا انتہائی قیمتی ہیرا کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی مگر پھر بھی ہیرا نہ ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو نسو نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ میری لاج رکھ لے۔ ابھی نسو یہ دعا ہی کر رہا تھا کہ اسے باہر سے یہ آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے شاہی حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے نسو کو بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے جب دیکھا کہ اس شہر میں رہنا مناسب نہیں ہے، عورتیں اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں، اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب کا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر آئی ہے، جب تک اس کا مالک نہیں آئے گا تب تک میں ہی اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا نسو بھینس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جس میں سب لوگ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا تو نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ بھی دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کے تاجروں نے اسے جاتے ہوئے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بھی بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا یہ پیغام ملا تو نسو نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت کر لی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ اس بات کی وجہ سے بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر بادشاہ کو اس سے ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ بنتے ہی نسو نے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا۔ وہیں شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی نسو ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک روز نسو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد کیجیے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی بدولت ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ
भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो कि ना मैं इंसान हूँ ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं जो तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये तुम्हारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का ही नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख में नसूह को बनी इसराइल के बड़े आबद की हैसियत से लिखा गया है। अब इस हकीकी वाक़े से जो हमें सबक मिला वो ये है कि नसूह रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने उसे रिज़्क़ भी अता कर दिया और बहुत सारे असबाब पैदा किए और बादशाहत अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और ता दमे मर्ग उस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।